اینکر پرسن بھی، مارننگ شوز بھی کرتے ہیں. حمزہ رمبری عباسی پاکستان اسٹار ہیں اور یہ ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں. اور ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے ایف آئی اے نے جو ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی پری ارسٹ بیل، جو کہ آج عدالت نے اس کو خارج کر دیا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ایف آئی اے نے اپنی جو ایف آئی آر درج کی ہے اور اس کے اندر جو مختلف اپنا جو موقف اختیار کیا ہے اس مقدمے میں، اس میں ایف آئی اے نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے تقریباً جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں 2.5 بلین روپیز کی، یعنی 2.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، جو کہ ان کی پروفائل اور ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ابھی یہ ایف آئی اے کے الزامات ہیں، ابھی انہوں نے اپنا جواب دینے ہیں. ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے اپنے جواب دینے ہیں ابھی تک، لیکن وہ آئی نہیں ہے. لیکن ان کی جو ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں، ان کی گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا نے تو ابھی سے انہیں مانسٹر بنا دیا ہے ابھی. لیکن انہوں نے اپنا کیس ابھی لڑنا ہے، ابھی دیکھنا ہے. یہ ایف آئی اے کے الزامات ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے معروف ٹک ٹاکر ماڈل ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد. عادل جواد صاحب، بتائیں اس کی کیا تفصیلات ہے؟ یہ حمزہ عباسی کی شاید بہن ہے. جی، یہ معروف اداکار ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما بھی رہ چکے ہیں، اینکر پرسن بھی، مارننگ شوز بھی کرتے ہیں. حمزہ رمبری عباسی پاکستان کے بڑے اسٹار ہیں اور یہ ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں. اور ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے ایف آئی اے نے جو ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی پری ارسٹ بیل، جو کہ آج عدالت نے اس کو خارج کر دیا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ایف آئی اے نے اپنی جو ایف آئی آر درج کی ہے اور اس کے اندر جو مختلف اپنا جو موقف اختیار کیا ہے اس مقدمے میں، اس میں ایف آئی اے نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے تقریباً جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں 2.5 بلین روپیز کی، یعنی 2.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، جو کہ ان کی پروفائل اور ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی. 25 ارب نہیں، 2.5 بلین روپیز، اچھا 2.5 ارب روپے. اچھا. تو 2.5 ارب روپے کی وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو کہ ان کی اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. اس میں جو ہے انہوں نے جو ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات کی ہیں، اس میں کوئی 22 بینک اکاؤنٹس انہوں نے ان کے تلاش کیے ہیں، جس میں ایک ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے حمزہ علی عباسی جو ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ مشترکہ بھی ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بھی ہے. تو ان کے 3 قسم کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جس میں پاکستانی روپیز کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور یو ایس ڈی یعنی درہم اور ڈالر کے بھی اکاؤنٹ ہیں. اچھا. تو اس طرح ان کے پاس 3 قسم کے اکاؤنٹس ہیں، 22 اکاؤنٹس، جس میں جو ہے اس میں ان کے، اور تیسرا یہ کہ ان کی فیملی کے ساتھ وہ بھی ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹس بھی ہیں. اب ان کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ جو ایف بی آر کے گوشوارے ہیں ان کے مطابق 4 لاکھ سے 60 لاکھ روپے سالانہ ان کی آمدنی ہے. اور ان کی ٹرانزیکشنز ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں جو ہے مطلب ٹوٹل جو اس کا والیوم ہے سالانہ 4 لاکھ روپے کی کما رہی تھی. 4 سے لے کر انہوں نے مختلف ادوار میں جو اپنی انکم ظاہر کی ہے ایف بی آر میں، وہ 4 سے لے کر 60 لاکھ روپے تک ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا، یہ جو ہے جس میں ایف آئی اے نے جو اس میں موقف اختیار کیا ہے یا ان کی جو وہ ہے جو کنکلوژن کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایس ٹی آر ایک ہے، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ ہے، جو کہ بینکس ایشو کرتے ہیں. اور بینکس کو جو ہے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو، یعنی ایک اکاؤنٹ میں آپ کی پروفائل سے میچ نہیں کر رہا ہے، میرا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سالانہ ٹرانزیکشن 50 لاکھ روپے کی ہوتی ہیں، تو اگر وہ اچانک سے 50 کروڑ کی ہو جائیں تو بینک یہ پابند ہے کہ وہ اس کو ایس ٹی آر سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ ایک کرتا ہے، جس سے پھر اس کی ایک تحقیقات ہوتی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، جس میں پتہ لگا کہ یہ کوئی کرائم تو نہیں ہوا ہے یہاں پہ، یا کوئی اللیگل کام تو نہیں ہوا ہے. اسی میں ایک یہ ہوتا ہے، ایک سی ٹی آر ہوتی ہے، کرنسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یعنی کوئی اگر غیر ملکی کرنسی میں کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہو تو اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. پھر کچھ اے ایم ایل، اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم والے جو ہے نا، کچھ وہ ہیں مطلب ریگولیشنز ہیں جو بینکوں کو پورے کرنے ہوتے ہیں اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں. تو اس میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ انہوں نے اس کے تھریش ہولڈ سے کم رکھی کہ ان ٹرانزیکشنز میں نہ آ سکے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ بینکوں کو بھی، بینکنگ سسٹم کو بھی ڈاج کیا گیا. اچھا. کہ وہ اس طرح رکھے. لیکن اس کا یہ ایک دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے ریگولیشنز میں رہتے ہوئے کیا تو مجھے تھوڑا سا وہ
ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے. یہ والا پوائنٹ جو ہے نا, اس میں ظاہر عدالت میں جائیں گے تو معاملات پتہ لگیں گے کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ابھی یہ ایف آئی اے کے الزامات ہیں, ابھی انہوں نے اپنا جواب دینے ہیں. ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے اپنے جواب دینے ہیں ابھی تک, لیکن وہ آئی نہیں ہے. لیکن ان کی جو ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں, جو ان کی گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں, وہ سوشل میڈیا نے تو ابھی سے انہیں مانسٹر بنا دیا ہے ابھی. لیکن انہوں نے اپنا کیس ابھی لڑنا ہے, ابھی دیکھنا ہے. یہ ایف آئی اے کے الزامات ہیں, جس میں پھر انہوں نے یہ ایک اور ان کے پاس یہ ہے کہ منی ایکسچینج کمپنی نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈالر نہیں خریدے. اچھا. اور انہوں نے جو ریمیٹنٹ کی حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر بھیجے ہیں. تو یہ وہ الزامات ہیں جو, اور 2.5 ارب روپے بھی میرے خیال میں اگر آپ اس کی وہ اوور آل ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہیں نا, ان آؤٹ سارا, تو یہ ٹوٹل 2.5 ارب بھی نہیں ہوں گے یہ تو. اور یہ ڈاکٹر ہے, اتنا تو کما ہی لیتے ہیں. ہاں, تو یہ اس کی مختلف قسم کی ہوں گی. تو یہ ابھی مجھے اس میں اتنی جان نہیں لگ رہی ہے ابھی اس کیس میں ابھی تک. تو اس سے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر. یہ فی الحال تو اس کے جو بھائی ہے حمزہ علی عباسی, وہ ظاہر اداکار بھی ہے, ہوسٹ بھی ہے, اور ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے ایک نام جوڑا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے, خاص طور پہ جب ریحام خان کی ایک بک آئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں حمزہ عباسی کی وجہ سے جو ہے اس کیس کو زیادہ ہائپ ملا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اچھا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اس میں جو انہوں نے فگرز نکالی ہیں, ظاہر ہے وہ ان فگرز کو انہوں نے جواب دینا ہے, لیکن خاصی سسپیشیس ہیں. اچھا. اس میں ایف آئی اے نے کم از کم اتنا کیس ہے کہ یہ معاملہ انویسٹیگیشن کے قابل تو ہے, یہ تو میں اچھا سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنے پروفس ہیں ایف آئی اے نے جمع کیے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے پراپر. اچھا, اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو کچھ تو جیسے حوالہ ہنڈی جو ہے وہ, اگر آپ اس کو پاکستان کے کسی بھی بڑے بزنس مین یا کسی بھی آپ ایک سرٹن لیول سے اوپر کے جو سیلیبریٹی ہے, یا وہ کوئی بھی کسی بھی وجہ سے وہ ایک ایلیٹ میں آتا ہے اور اس کی آمدنی جو ہے کروڑوں روپے میں ہے, تو وہ آپ یقین جانیے کہ اس کا ایک دبئی میں گھر ہوگا, دبئی میں نہیں ہوگا تو یو کے میں ہوگا, نہیں تو امریکہ میں ہوگا, یا کہیں نہ کہیں وہ اس کا گھر ہوگا, اور اسے وہ پیسے لے جانے ہوں گے. تو وہ آپ کو تقریباً حوالہ ہنڈی ایک سرٹن لیول تک تو آپ کو ہر بزنس مین اور ہر اس کی ملے گی. اور یہ جو ہیں ڈاکٹر فضیلہ قاضی, یہ تو دبئی میں ہی رہتی ہیں, تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا کمزور پہلو ہے. لیکن ان کے اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ان ٹرانزیکشنز کو انہوں نے, خاص طور پہ جو ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, وہ اس کا مطلب ہے اس کا لیول زیادہ ہے اس تھریش ہولڈ سے کہ جو تھوڑا ملے گا. ان کے پاس اچھی خاصی ٹرانزیکشن. اچھا, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جیسے اپنے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی آمدن کم دکھاتے ہیں. انہوں نے بھی 4 سے 60 لاکھ تک دکھائے, جو سال کے مہینے کے مطلب 2-3 لاکھ روپے بنتے ہیں. ہزارے کی ڈاکٹر ہے, اسکن کی ڈاکٹر ہے, اور اچھا کماتی ہوگی. تو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو کم شو کیا, یہی چیز ان کے گلے میں آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بالکل ممکن ہے کہ, لیکن پھر آپ نے اپنی جو جینون منی, یعنی آپ کی جو وائٹ منی ہے, آپ نے اس کو جو ہے ٹیکس نہ ادا کر کے اس کو بلیک کر لیا, پھر بلیک کر کے آپ نے اس کو باہر بھیج دیا. تو یہ ایک ماڈس اپرینڈی ہے جو پچھلے 4-5 سال میں پاکستان میں بڑی تیزی سے آیا ہے. جب سے یہ ڈالر کے ریٹس گرنے شروع ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کے اختتام کے وقت, جو ڈالر کے ریٹ, مطلب ڈالر مضبوط ہوتا گیا, روپیہ کمزور ہوتا گیا, تو بہت تیزی سے پاکستانیوں نے حوالہ اور ہنڈی کی طرف, حکومت نے بڑی کوشش کی روکنے کی, لیکن کوئی ایسا مؤثر. اچھا, یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے نا, حکومت میں بھی تو وہی ضرور بیٹھے ہیں, تو انہوں نے بھی وہ بھی ایک سرٹن لیول کی, مطلب وہ انٹرنیشنل جو ابلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, کہ انہیں ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے بس وہ اس وقت تک کارروائیاں کرتے ہیں. اب اس میں جو آ جائے, جس کا کوئی جاننے والا نہ ہو, وہ آ جائے. کوئی بڑے آدمی کے خلاف نہیں ہوتا ہے یہاں پہ, بڑے ایسے مگرمچھ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور حکومت کو سرٹن لیول میں اس سے فائدہ ہے, کیونکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ لانگ ٹرم میں حکومت پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس سے کا یہ ہے کہ ایک کرمنل نیٹ ورک اس کی وجہ سے ایک ڈیولپ ہو گیا ہے, جو کہ بہت زیادہ پیسے کماتا ہے. پھر وہ پیسے جو ہے نا خرابی کا سبب بنتے ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, اس میں لا انفورسمنٹ کو ملتا ہے, افسران کو کرپٹ کرتے ہیں, اس کو سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں, اور وہی لوگ پھر دیگر قسم کے کرائم میں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں جب وہ منی کی ٹرانسفر میں. تو پھر وہ دیگر کرائم سے بھی, کیونکہ دنیا کے دیگر کرائمز کو بھی ظاہر ہے منی کی ٹرانسفر تو چاہیے, تو وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ اور تجارت کے لیے کیا جانے والا جو انفارمل منی ٹرانسفر کا جو بزنس ہے, اس کو یوز کرتے ہیں دیگر کرمنلز نیٹ ورکس, جسٹ لائک کہ ڈرگ
والے منشیات والے یوز کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے مختلف اور مطلب اسلحے کی اسمگلنگ میں یوز ہوتا ہے, ہیومن ٹریفکنگ میں یوز ہوتا ہے, وہی چینل یوز ہوتے ہیں نا ظاہر ہے. چلیں دیکھتے ہیں, اس کیس پہ نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.